السلام علیکم۔ نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نصیحت آموز تحریر۔ فاطمہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ وہ بہت ذہین و فطین لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھی۔ فاطمہ آج بہت اداس تھی۔ اسے اپنی اداسی کی وجہ خود بھی معلوم نہ تھی۔ جب بھی کبھی وہ اداس ہوتی تو وہ قریبی پارک کی طرف جاتی اور قدرت کے حسین مناظر کو دیکھتی۔ پرندوں کو ادھر ادھر اڑتا دیکھتی تو وہ بہتر محسوس کرنے لگتی۔ آج بھی اس نے اپنے گھر کے قریبی پارک کا رخ کرنے سے پہلے معمول کے مطابق اپنی والدہ کو بتایا، عبایا پہنا، ہاتھوں پہ دستانے پہنے اور خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر وہ گھر سے نکلی۔ جیسے ہی وہ پارک پہنچی اور وہ قدرت کے مناظر میں کھو گئی اور ہوش کی دنیا میں واپس تب آئی جب 4 لڑکیوں نے اس کے حجاب کا مذاق اڑایا۔ وہ اس کو زج کرنے کی غرض سے اس کے حجاب پر نوک جھونک کرنے لگیں اور کہا کہ نیک بی بی اتنی ہی نیک پروین تھی تو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سب سنتی اور برداشت کرتی رہی، لیکن آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب ان میں سے ایک نے کہا، کون سا عیب ہے جس کو چھپانے کی غرض سے ملانی بنی ہوئی ہو؟ ایک زوردار قہقہ فضا میں گونجا، گویا داد دی گئی ہو۔ دوسری نے کہا، اپنی بدصورتی کو چھپا رکھا ہوگا، اسے بڑا بھی کوئی عیب ہوگا کیا؟ ایک اور قہقہ بلند ہوا۔ تیسری نے کہا، محض ایک ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے نیک پروین بنی پھرتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں چاروں نے ایک دوسرے کی تائید کی اور اپنے پلان کے مطابق کہ آؤ اس نیک پروین کو اتنا تنگ کریں گے کہ یہ اپنا بایا یہیں اتار پھینکے گی، لیکن ان کا پلان محض پلان ہی رہا۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ اللہ ان کے پلان کو انہی پر الٹ دے گا۔ فاطمہ کے قدم ڈگمگانے والے نہیں تھے۔ اس کی تربیت ایسی نہ کی گئی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا قدم ڈگمگا جائے۔ فاطمہ کی خاموشی ٹوٹی۔ وہ تلخ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ تلخ ہو گئی تھی اور کہا، الحمدللہ، نہ کوئی عیب ہے، نہ میں بدصورت ہوں اور نہ اب سب کی طرح اپنے حسن کی نمائش کروانے کی غرض سے گھر سے نکلی ہوں، اور نہ بےہودگی کی تعلیم دی گئی ہے اور نہ ہی یہ محض ڈرامہ ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ لٹکائے اپنے اوپر چادریں، ایسا نہ ہو کہ پہچانی جائیں اور کوئی ستائے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب عورتیں گھروں سے نکلیں تو بے پردہ نکلیں، کندھوں پہ جھولتے بال ہوں اور گلے میں لٹکتے دوپٹے ہوں۔ ازواج مطہرات کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے بھی پردہ کیا تھا۔ فاطمہ بول رہی تھی اور آس پاس مردوں اور عورتوں کا ایک ہجوم سا بنتا جا رہا تھا، ایک تجسس تھا لوگوں میں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اور جیسے ہی لوگ جمع ہو رہے تھے فاطمہ کے الفاظ سب کو جکڑتے جا رہے تھے، سب پر ایک ٹرانس کی کیفیت طاری تھی۔ فاطمہ مزید گویا ہوئی، جو عورتیں دنیا میں پردہ کرتی ہیں، آخرت میں ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ایمان والیوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنا ستر چھپائیں، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنے زیب و زینت نہ دکھائیں۔ جیسے ہی فاطمہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، تمام عورتوں نے یہ بے ساختہ اپنے گلے میں جھولتے دوپٹوں کو اپنے سر اور کندھوں پر پھیلا لیا، اور ان 4 لڑکیوں پر تو جیسے لرزہ طاری ہو گیا اور ان کی زبان تو گویا تالوں سے چپک گئی تھی، حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ وہ ٹکٹکیت باندھے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، اور فاطمہ کو یہ منظر دیکھ کر ایک اور آیت مبارکہ یاد آئی، اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
भी वो मज़ीद बोलना चाहती थी, लेकिन करीब की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई और उसने इन सब के लिए हिदायत की दुआ करते हुए कदम अपने घर की जानिब मोड़ लिए। और लोग इस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे जिसने इन सब पर सोचों के नए दरवा किए थे। नोट: पोस्ट अच्छी लगे तो दूसरों की भलाई के लिए शेयर ज़रूर करें। ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।